پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، یوم عاشور ہم ہر سال ان کربلا کے واقعات کو یاد کر کے آنے والی نسلوں کو بتا کے ایک میسیج یا ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. ہمیں حق اور باطل میں ذرا فرق کرنا ہوتا ہے کہ حق کہاں پر تھا اور ظلم کہاں پر ہو رہا تھا. یہ کیا میسیج لے کر آتا ہے؟ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کربلا میں کیا مناظر تھے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. ان للہ و انا الیہ راجعون. کائنات انسانی کا سب سے بھیانک، سب سے بہیمانہ اور سب سے بڑا ظلم جو توڑا گیا اس کا نام کربلا ہے. اور جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بہت خوبصورتی کے ساتھ کربلا کو واضح کیا، یہ کربلا کارزار عشق ہے. کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں ہر سبق، ہر رویہ اور ہر کردار پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے. کربلا قرآن کی آیات کی عملی تفسیر ہے. کربلا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنفیذ کی اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر حق کو باطل کے ساتھ جب 61 ہجری 60 ہجری میں ملتبس کر کے اس حد تک پہنچا دیا گیا تھا کہ کوئی اٹھ کر نام لینے والا نہیں تھا. اس وقت میں امام علی مقام علیہ السلام، جن کو علامہ نے کہا تھا امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اور موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آیت پدید، اور زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ اہل حق حریت آموز در نوائے زندگی سوز از حسین. اہل حق حریت آموز از حسین، کہ آج پوری دنیا کے اندر وہ نیلسن مینڈیلا ہو، وہ کارلائل ہو، وہ گاندھی ہو، وہ غیر مسلم جتنے سکھ ہندو، میرے پاس درجنوں نہیں سینکڑوں اشعار اور وہ نظمیں موجود ہیں کہ جہاں کلیم کرتے ہیں غیر مسلم کہ حسین علیہ السلام ہمارے ہیں، کربلا ہمارا ہے. یہاں سے ہم نے قوت، جس غیرت کی آپ بات کر رہے ہیں، باطل کے سامنے ڈٹ جانے کے جس حوصلے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہم نے عکس کیا. ذوق بھائی، جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلا پیغام سورۃ الفاتحہ کے اندر جو مجھے آپ کو، جو ہر رکعت کے اندر ہم دہراتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم انعام یافتہ بندوں کے راستے کی بات کرتے ہیں تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. انبیاء میں نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 40 اس کے اوپر دلیل ہے. اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین. اب اس میں سے جو بہترین لوگ تھے وہ کربلا کے اندر ہمیں اس وقت میں نظر آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ابھی 50 سال گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً پردہ کیے ہوئے، مگر کیا ہوا؟ دین کی قدروں کو اس حد تک پامال کر دیا گیا کہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو زوجیت میں لے لیا گیا. کیا جو خزانہ تھا حکومت کا، جو عمال تھے، جو خزانہ عامرہ تھا، اس کو کس طرح سے اپنے بادشاہت کے نظام کے تحت اپنے تصرف میں لایا گیا، کس طرح سے بازاروں کے اندر جانوروں کو لڑایا گیا، کس طرح سے جمعے کی نماز کو اور کس طرح سے زکوٰۃ کے نظام کو معطل کیا گیا، اور کس طرح سے حج کے موقع کے اوپر یہ فاسق اور لعین بدبخت یزید آ کر بیٹھ کر شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر امام علی مقام علیہ السلام کو کہتا ہے کہ حسین تم بھی پی کر دیکھو، یہ بڑی لذیذ شے ہے. اور پھر امام علی مقام علیہ السلام کا وہ جملہ کربلا کو، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے آج کے دن جو آپ نے بات پوچھی ہے ہم تک پیغام پہنچاتا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے ہو، اور جب میں بیٹا کہتی ہوں تو میرے نبی علیہ السلام نے حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کہا. اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ کی زبان مبارک بھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان تھی. مگر قرآن ڈائریکٹلی جب بات آتی ہے آیہ مباہلہ کی، تو جب بیٹوں کی بات آئی تو آپ کی گود میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اور انگلی کے ساتھ سیدنا امام حسن علیہ السلام نے زمانے کو بتایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کہ حسن مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. جس
جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور حسین جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے مودت کا اظہار کرنا۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو حدیث ثقلین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خاطر چھوڑی تھی، جو پیغام چھوڑا تھا، جس سفینہ نجات میں سوار ہونے کی بات کی تھی، 50 سال کے اندر پھر ہم نے دیکھا کہ منبر و محراب کس طرح بکے، کس طرح مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پر، اہل بیت پر سب و شتم کیا گیا۔